الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب سے یہ دنیا قائم ہے اور جب تک رہے گی، جب سے اس دنیا میں انسان آباد ہے اور جب تک رہے گا، یہاں بسنے والے ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی کی خواہش انسانوں کے درمیان ایسی مشترک خواہش ہے کہ جس میں نہ خاندان کا فرق ہوتا ہے، نہ رنگ کا، نہ زبان کا، نہ وطن کا، نہ علاقے کا. کسی بھی خاندان میں انسان پیدا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسب کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر ایک اس تمنا میں جی رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں. اور اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص محنت کر رہا ہے. کسان زمین پر محنت کر رہا ہے کامیابی کی تلاش میں. طالب علم پڑھائی میں محنت کر رہا ہے کامیابی کی تلاش میں. تاجر بازار میں محنت کر رہا ہے کامیابی کی تلاش میں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو منا لیا، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. ورنہ اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ کو منائے بغیر اور آخرت کو بنائے بغیر انسانوں نے جہاں جہاں بھی کامیابی تلاش کی ان کو صرف دھوکہ ہوا، صرف نقصان. ایک کسان نے محنت کی، اس کی زمین سونا اگلنے لگی، اس کے باغات پھلوں سے لد گئے، اس کا بینک بیلنس بہت بڑا ہو گیا، اس کا مکان بہت اچھا بن گیا، اور ابھی نہ معلوم کتنی حسرتیں دل میں باقی تھیں کہ موت کا وقت آ گیا. اب وہ دیکھتا ہے ارے میں اکیلا جا رہا ہوں، نہ میرے کھیت میرے ساتھ، نہ میرا باغ میرے ساتھ، نہ میرا بینک بیلنس میرے ساتھ.
نہ میرا گھر ساتھ جا رہا ہے، نہ میری گاڑی جا رہی ہے، نہ میری دولت جا رہی ہے۔ تو میں نے جس کو کامیابی سمجھا تھا وہ سب تو چھوٹ گیا، میں تو نقصان میں ہوں۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سامنے سے پردے ہٹتے ہیں اور انسان کو اپنی زندگی کا انجام نظر آتا ہے، موت کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی زندگی کا انجام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، جو زندہ ہے اسے مرنا ہے۔ یہ بہت آسان سا مفہوم ہے اس آیت کا، جو بھی زندہ ہے اسے مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ نیکی کیا تو اس کا بدلہ ملے گا، برائی کیا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جیسے کسی کسان کے پاس زمین ہے، زمین نہ ہو تو وہ کہاں کھیتی کرے گا، تو زمین اس کا سرمایہ ہے۔ کسی مویشی پالنے والے کے لیے جانور اس کا سرمایہ ہے، وہ انہی میں محنت کرے گا، انہی سے دولت کمائے گا۔ کسی تاجر کے لیے پیسہ اس کا سرمایہ ہے، وہ اسی پر محنت کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی محنت کرنے کے لیے زندگی انسان کا سرمایہ ہے۔ کسان اگر اپنے کھیت بیکار چھوڑ دے تو ضائع ہو جائے گی زمین۔ تاجر اگر اپنے پیسے پر محنت نہ کرے، اسے لٹانا شروع کر دے، صرف خرچ کرے، برباد ہو جائے گا سرمایہ۔ اسی طرح اگر انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں نہیں لگایا، آخرت بنانے میں نہیں لگایا، اللہ کی عبادت میں نہیں لگایا، تو یہ سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ سرمایہ انسان خود سے کہیں سے لے کر نہیں آیا، اس کو اللہ نے دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ جوانی دی تھی، تم نے کہاں لگائی؟ طاقت دی تھی، اسے کہاں صرف کیا؟ پوری زندگی کا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سامنے سے کسی انسان کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 سوالات نہ ہوں۔ اسے ان 5 سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ صحیح جواب دے سکا، اور یہ جواب صرف زبانی نہیں ہے، یہ اس کی زندگی کا ریکارڈ جواب بنے گا۔ اگر صحیح جواب اس کے پاس ہے تو کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہو جائے گا۔ زندگی کہاں کھپائی، پوری عمر کہاں لگائی، اور پھر جو عمر کا سب سے قیمتی حصہ ہے جوانی، وہ کہاں لگائی۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے جوانی میں شوق پورے کر لو، بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کرو۔ جوانی میں اپنی مرضی سے جی لو، بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے۔ جوانی کا الگ سے حساب ہوگا، پوری زندگی کا تو حساب ہوگا، جوانی کا الگ سے حساب ہوگا۔ کہاں لگائی بتلاؤ، مال کہاں سے کمایا اس کا حساب دو، کہاں خرچ کیا اس کا حساب دو، اور دین کی جو باتیں معلوم تھیں ان پر کتنا عمل کیا اس کا حساب دو۔ صرف علم کافی نہیں ہے، صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے اللہ مجھے تو دین معلوم ہی نہیں تھا، تو اللہ کہیں گے کیوں نہیں معلوم تھا؟
میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تم کو عقل و سمجھ دی تھی، اسی لیے تو دیا تھا کہ تم میرے دین کو معلوم کرو اور پھر اس پر عمل کرو. تم نے کیوں نہیں معلوم کیا؟ یہ بھی تو تمہاری کوتاہی ہے. تو حساب ہوگا. اگر انسان حساب دے سکا تو جنت میں جائے گا، نہ دے سکا تو جہنم میں جائے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ حساب دے پانے کی پوزیشن میں تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا جو حساب دے سکے. کوئی نہیں ہوگا جو چیلنج کرے اللہ کو. اللہ میں نے اپنی پوری زندگی آپ کی مرضی میں لگائی ہے، آپ جانچ لیجئے. ابھی ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی فرض نماز میں ہم نے 3 رکعت پڑھی. ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 6 سجدے کیے ہم نے اور 3 رکوع کیے. ہم کسی ایک رکوع کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم ان 6 سجدوں میں سے ایک سجدے کا بھی حساب نہیں دے سکتے. اگر اللہ کہے ٹھیک ہے 2 اپنے سجدے کا حساب. جس طرح تمہارے دل میں میرا خوف ہونا چاہیے تھا، جس طرح تمہارے ذہن میں میرا استحضار ہونا چاہیے تھا کہ تم میرے سامنے سر رکھ رہے ہو، میرے سامنے جھک رہے ہو، اور جس طرح تمہارے دل میں میری یاد ہونی چاہیے تھی پورے سجدے میں، تو ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے ہم نے ایسا سجدہ کیا؟ حساب دینے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہوگا. لیکن جس نے کوشش کی ہوگی، جان بوجھ کر کے گناہ نہیں کیے ہوں گے، اگر کبھی گناہ ہو گیا تو نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، توبہ کی ہوگی. اور جس نے اللہ کا ہر حکم پورا کرنے کی کوشش کی ہوگی، اللہ مہربانی فرمائیں گے، اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا. آپ دیکھیں دونوں کاموں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیا ہے. بچا لیا گیا، خود سے کوئی نہیں بچ سکتا، اپنی محنت سے کوئی جنت جہنم سے نہیں بچ سکتا، اور اپنی محنت سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جو جہنم سے بچے گا اللہ کے فضل سے بچے گا، جو جنت میں جائے گا اللہ کی مہربانی سے جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں چلا گیا، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں بھیج دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا، اگر آدمی نے آخرت کی محنت نہیں کی، اللہ کو منانے کی محنت نہیں کی، تو کسان ساری زندگی زمینوں پر محنت کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے بہت ترقی کر لی، اتنا بڑا گھر بنا لیا اور اتنے کھیت خرید لیے، اتنے باغ خرید لیے، اور ایسی ایسی میں نے فصلیں تیار کرنی شروع کر دی. ابھی پچھلے ہفتے ایک علاقے میں میرا جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے کسان اپنے کھیتوں میں ایک وقت میں 2 فصلیں تیار کرتے ہیں، ایک زمین کے نیچے ایک زمین کے اوپر. وہ چیزیں جو اندر پیدا ہوتی ہیں وہ بھی بوتے ہیں، جیسے ادرک ہے، گاجر ہے، جو زمین کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اوپر پیدا ہوتی ہیں، جیسے ٹماٹر ہے، آلو، وہ بھی بوتے ہیں. اوپر بھی ایک فصل تیار ہو رہی ہے، نیچے بھی ایک فصل تیار ہو رہی ہے. بڑے بڑے شاندار مکانات ہیں ان لوگوں کے، بڑے دولت مند ہیں. تو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا، اور جب موت کا وقت آیا، ارے سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تو دھوکے میں پڑا ہوا تھا. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ہر شخص کو اس کا احساس ہوتا ہے، اگر اس نے اللہ کو نہیں راضی کیا، اگر اس نے آخرت کی محنت نہیں کی،
اگر اس نے جنت میں جانے والی محنت نہیں کی، جہنم سے بچنے والی محنت نہیں کی، تو ہر شخص کو جاتے وقت شدید احساس ہوتا ہے میں کس دھوکے میں پڑا ہوا تھا، میں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جب بندہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اللہ کو منانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اسباب کا، تو یہ جو اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی سفارش کرا دیتے ہیں انبیاء کرام کے ذریعے سے، اولیاء اعظام کے ذریعے سے، شہداء کے ذریعے سے، حفاظ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، کہیں قرآن پاک کے ذریعے سے، کہیں دوسرے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، کہیں قرآن کی مختلف صورتوں کے ذریعے جو احادیث مبارکہ میں آیا ہے، سورہ ملک سفارش کرتی ہے تو فلاں سورت سفارش کرتی ہے تو قرآن آ کے سفارش کرتا ہے۔ یہ اصل اللہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام بنایا تو اللہ کوئی سبب کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اسباب اسی کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جس کی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی ہمت ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر لے؟ جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کرے گا، اور اجازت ملنے کے بعد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جن کے لیے اجازت ملے گی وہ انہی کی سفارش کرے گی۔ پہلی اجازت کہ ہاں تم کو سفارش کرنے کی اجازت ہے، دوسری اجازت فلاں فلاں کی سفارش کرنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ تو کامیاب صرف وہ ہے جس نے اللہ کو منا لیا، جس نے اللہ کو راضی کیا۔ باقی نہ کوئی بادشاہ کامیاب ہے، نہ کوئی فوج کا سربراہ کامیاب ہے، نہ کوئی وزیر کامیاب ہے، نہ کوئی تاجر کامیاب ہے، نہ کوئی کسان کامیاب ہے، نہ کوئی لیڈر کامیاب ہے۔ جو اللہ کو راضی نہیں کر سکا وہ سب ناکام ہیں۔ اللہ ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حقیقی کامیابی نصیب فرمائے۔ دنیا میں آدمی چاہتا ہے کہ امن ہو، انصاف ہو، پولیس کا محکمہ بھی اسی لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ امن ہو، انصاف ہو، عدالتیں بھی اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، ملکوں کے قوانین بھی اسی لیے بنتے ہیں تاکہ ان کے مطابق لوگ زندگی گزاریں اور امن و امان ہو اور انصاف ہو۔ لیکن اگر دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، تو پولیس کے رہتے ہوئے، عدالتوں کے رہتے ہوئے، اسمبلی اور پارلیمنٹ کے رہتے ہوئے بھی امن ہو پاتا ہے؟ جو امن کے رکھوالے ہیں وہی امن کا سودا کرتے ہیں، جو انصاف کے محافظ ہیں وہی چوراہوں پر انصاف بیچتے ہیں، جن کو قانون کی حفاظت کرنا ہے وہی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور انسانوں کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، انسانوں کی آبادی میں جنگل راج ہو جاتا ہے۔ جنگل راج کسے کہتے ہیں؟ ہر طاقتور جانور کمزور پر حملہ کرتا ہے، گویا یہ اس کا حق ہے کہ وہ کمزور کو کھا جائے، ہر طاقتور آدمی کمزوروں کو دبائے، جس سے جو ہو سکے وہ کرے، اس کو جنگل راج کہتے ہیں۔ تو آج دنیا میں جنگل راج ہے یا نہیں؟ جو طاقتور ممالک ہیں وہ کمزوروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو طاقتور افراد ہیں وہ کمزوروں کو ستاتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے وہ انصاف کو خرید لیتے ہیں، وہ عدالتوں کو خرید لیتے ہیں، وہ پولیس کو خرید لیتے ہیں۔ میں کسی مخصوص گروہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن دنیا کی عمومی صورتحال تو یہی ہے نا۔ تو یہ جو آخرت کی کامیابی ہے نا، جب لوگ اس کامیابی کی تلاش میں لگتے ہیں، جب لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اسی سے دنیا کی زندگی بھی اچھی بنتی ہے۔ جب ان کو اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے،
جب ان کو اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی نگرانی ہو رہی ہے تو پھر انسان جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں دباتا، اور کیسا مثالی امن و امان قائم ہوتا ہے، کیسے انصاف عام ہوتا ہے۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس کے نمونے دیکھے، اللہ کرے یہ دنیا پھر دیکھے، اللہ کرے پھر دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، انصاف عام ہو جائے، کمزور آدمی بھی عزت کی زندگی گزار سکے، اس کی بھی جان مال کی حفاظت ہو، اس کی بھی عزت کی حفاظت ہو۔ چاہتے تو سب یہی ہے، لیکن ہو نہیں پاتا دنیا میں ایسا۔ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ لوگ کامیابی غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ جب یہ طے کر لیا گیا کہ مال جمع کرنے میں کامیابی ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے بس مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے۔ جب یہ طے کر لیا گیا الیکشن جیتنا کامیابی، تو بس الیکشن جیتنا چاہیے، جھوٹ بول کے جیتے، دھوکہ دے کر کے جیتے، پیسے دے کر کے جیتے، جھگڑے کرا کے جیتے، فساد کرا کے جیتے، سب کچھ ہوتا ہے۔ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، دنیا بھر میں ہوتا ہے، بڑے بڑے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے، ذرا وہاں مہذب طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا سب کچھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا کہ کرسی ملے گی تو کامیابی، تو کیسے بھی کرسی چاہیے، اور اگر یہ طے کر لیا گیا کہ دولت آئے گی تو کامیابی ہے، تو پھر کسی کی جیب کاٹ کر دولت ملے یا کسی کا گلا کاٹ کر دولت ملے، لاشیں بیچ کر کے دولت ملے۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، مریض جاتا ہے کوئی سادہ سا آپریشن کرانے اور ڈاکٹر اس کا گردہ نکال کر بیچ لیتا ہے، کائے کے لیے؟ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، لیکن دل میں مال کی لالچ ہے۔ کیوں ہے مال کی لالچ؟ وہ سمجھتا ہے مال میں کامیابی ہے۔ اور جب انسان کو یقین ہو اللہ کو راضی کرنے میں کامیابی ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر انسان کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے، ہم نے اپنے بڑوں کی زبان سے سنا۔ مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان تھے، عالم اور حافظ تھے، لیکن غریب تھے، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اور اس زمانے میں وہاں عرب میں عام طور سے غربت تھی، فاقے ہوتے تھے، کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھایا، کوئی کام نہیں مل رہا تھا ان کو۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنے گئے تھے، حرم پاک میں ان کو ایک تھیلی پڑی ہوئی ملی، انہوں نے سوچا یہ کس کی تھیلی ہے؟ اس زمانے میں حاجی کمر میں تھیلی باندھ لیتے تھے، جیسے اس زمانے میں ذرا خوبصورت سے بیلٹ ہونے لگے نا، پٹے ہونے لگے جو احرام کے اوپر باندھتے، تو وہ سامان کی حفاظت کے لیے، پیسے رکھنے کے لیے اس کو ہمیانی بولتے تھے۔ گر گئی ہوگی کھل کر کے کسی کی، انہوں نے سوچا بھائی کسی کی تھیلی گر گئی ہے، دیکھوں اس میں کیا ہے۔ کھول کر کے دیکھا تو اس میں بہت قیمتی سونے کا ہار تھا، کافی قیمتی تھا وہ، اور بہت خوبصورت تھا۔ تو نفس تو ہر ایک کا ہے نا، نفس نے کہا کام بن گیا، زندگی کٹ جائے گی، لیکن دل کا یقین تھا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، کتنے دن چلے گی یہ دولت؟ کہا نہیں، جس کی ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تھیلی لے کر باہر نکلنے لگے حرم سے، تو ایک بڑے میاں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں میری ایک تھیلی گر گئی ہے جس میں ایک قیمتی ہار ہے، کسی کو ملے تو اللہ کے لیے مجھے لا کر دے دے، میں اس کو انعام دوں گا۔ یہ پہنچے، حضرت کیا چیز گم ہوئی آپ کی؟ ایک تھیلی تھی، کیسی تھی؟ ایسی تھی، بتائیں کیا ہے اس کے اندر؟ ایسا ہے، سمجھ گئے، نکالا، یہ ہے؟
ہاں یہی ہے، یہ لیجیے۔ تو ان کو لگا یا اللہ کتنا نیک اور متقی نوجوان ہے، کسی نے اس کو دیکھا نہیں تھا، اگر چپ چاپ چھپا کر لے کر اپنے گھر چلا جاتا پتہ بھی نہ چلتا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ تم کو جزائے خیر دے، یہ انعام لو۔ انہوں نے کہا نہیں چچا، آپ سے مجھے کچھ نہیں لینا، مجھے لینا ہوتا تو میں اسی کو رکھ لیتا، جس کے لیے میں واپس کر رہا ہوں جو لوں گا اسی سے لوں گا۔ جب دل کا یہ یقین ہو جائے اور سب کا ہو جائے تو دروازے کھلے رکھ کر کے سب لوگ سو جائیں، کوئی چوری کرے گا؟ کسی کی عزت کو خطرہ ہوگا؟ کسی کی جان کو خطرہ ہوگا؟ ایسی دنیا کب بنے گی؟ اور بنی تھی ایسی دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خلافت راشدہ میں، اور ایک زمانے تک دنیا نے یہی رنگ دیکھا ہے۔ اللہ کرے پھر ایسے ہی امن و امان عام۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آخرت کا یقین نہ ہو۔ خیر وہ چلے گئے بڑے، اس نوجوان نے اللہ کا شکر ادا کیا جو حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، کہ اللہ آپ نے بچا لیا مجھے گناہ سے، آپ کا احسان ہے۔ باقی روزی دینے والے تو آپ ہیں، آپ جس حال میں چاہے رکھیں، لیکن آپ نے اتنے بڑے گناہ سے، اس کا افسوس نہیں ہو رہا تھا اتنا مال آیا اور چلا گیا، اس کی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا دیا۔ عرب چونکہ تجارت کرتے تھے، مکے والے بھی جدے والے بھی، اچھی خاصی ان لوگوں کی کمپنیاں ہوتی تھیں، جہازوں میں سامان لاد کر کے مختلف ملکوں میں جاتے تھے، ہمارے علاقوں میں بھی آتے تھے، کیرلا میں بھی آتے تھے، آگے ادھر بمبئی تھانہ وغیرہ، بمبئی تو نہیں تھا اس زمانے میں، تھانہ تھا، نالا سپارہ تھا، یہ بندرگاہیں تھیں، ادھر بھی جاتے تھے، اور آگے جاتے تھے ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا وغیرہ، سب پورے علاقے میں عرب تجارت کرتے تھے۔ ایک تجارتی کمپنی تھی، ان لوگوں کا جہاز تھا، اس میں مال لوڈ کرتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ اب اس زمانے میں بادبانی جہاز ہوتے تھے، انجن تو ہوتے نہیں تھے ان میں، تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، ہم کو ایک امام اور مدرس کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ سفر کیا کرے جہاز میں، ہم کو نماز پڑھایا کرے، قرآن پڑھایا کرے، دین سکھایا کرے، تو ہم جو کھانا بنائیں گے ہم کھائیں گے، آپ کو کھلائیں گے، اور جو ہم لوگ کاروبار کریں گے اس میں آپ کا بھی کچھ شیئر کر دیں گے، آپ کا بھی کچھ حصہ رکھ دیں گے۔ اچھا خاصا ہو گیا، خوش ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ نے کام دے دیا، روزی کا انتظام کر دیا، یہ ان کے ساتھ سفر کرنے لگے، خوشحال ہو گئے ماشاءاللہ۔ لیکن جس طرح روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سمندروں میں بھی حادثات ہوتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ طوفان آیا، وہ جہاز ڈوبا، کچھ ڈوبے کچھ بچے، ان کو بھی لکڑی کا ایک تختہ مل گیا، اس کو پکڑ کر کے اور یہ کسی طرح کنارے پہنچ گئے کسی بستی تک۔ اب وہاں پہنچے سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا، بستی میں انہوں نے دیکھا مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے، اطمینان ہوا، الحمدللہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ گئے مسجد میں، لوگوں نے پوچھا، انہوں نے اپنے حال بتایا، انہوں نے اچھا ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت اچھے موقع پر اللہ نے آپ کو بھیج دیا، ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ نماز پڑھائی۔ انہوں نے نماز پڑھایا تو ان کی تلاوت سب کو بہت اچھی لگی، لوگوں کو اندازہ ہوا بھائی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور بہت بااخلاق ہیں، قرات بھی بہت اچھی ہے، علم بھی پختہ ہے۔ تو ان لوگوں نے درخواست کیا کہ حضرت آپ یہیں رہ جائیے۔ انہوں نے بھی سوچا بھائی کوئی کام تو کرنا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اللہ تعالیٰ مسجد میں جگہ دے رہا ہے، وہ رہ گئے۔ جب رہنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نوجوان ہیں اور اب آپ کو یہیں رہنا ہے تو ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے بھائی، رہنا ہے تو نکاح بھی کرنا ہے، اس لیے کہ آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے نکاح کرنے سے۔ اللہ تمام نوجوانوں کا وقت پر نکاح کرائے اور ان کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ اس زمانے میں جو نکاح میں بہت دیر کی جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی بڑی بہت گندگیاں پھیلتی ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی فکر کرنی چاہیے، بچوں کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو پہلے امام صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک بیٹی ہے،
پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، متقی ہے، خوبصورت ہے، بس اس بچی سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، اور آپ مسجد کا گھر ہے، آپ کو یہیں رہنا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، نکاح ہو گیا۔ اب جب رخصتی ہوئی اور یہ کمرے میں گئے اپنی اہلیہ کے پاس، جا کر دیکھا تو اہلیہ محترمہ وہی ہار پہن کر بیٹھی ہے جو مکے میں ان کو ملا تھا۔ تو انہوں نے غور سے ہار کو دیکھا اور کہا یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کیوں؟ سوچنے لگی عجیب آدمی ہے، مجھ سے زیادہ اس کو میرے ہار سے دلچسپی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اصل میں اس ہار کا ایک قصہ ہے۔ پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہا اتنے سال پہلے یہ ہار مجھے مکے میں حرم میں ملا تھا، ایک بزرگ تھے ان کا تھا، میں نے ان کو واپس کر دیا تھا، تو ان کی اہلیہ نے کہا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ ہار میرے لیے بنوایا تھا، اور میرے والد وہاں سے آنے کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو بقیہ زندگی میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ میری بچی بڑی ہو گئی ہے، میں کسی متقی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دینا چاہتا ہوں، اللہ مکے والے اس متقی نوجوان کو بھیج دیجئے تو میں اپنی بچی کا اس سے نکاح کر دوں۔ اللہ کو واپس کرنا تھا تو اللہ نے ہار دیا، ہار والی کے ساتھ، لیکن اس وقت انہوں نے کیوں واپس کیا؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا ڈر، آخرت کا یقین تھا، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ تو میرے دوستو، جب تک دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آتا اس وقت تک دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں بنتی، اور چاہے کوئی جتنی دولت کما لے، جب امن نہیں ہے، جب انصاف نہیں ہے، جب ظلم ہے، زیادتی ہے، ہر شخص ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، تو اس زندگی کو کامیاب زندگی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کامیاب زندگی تو تبھی ہوگی جب سب کو امن حاصل ہو، انصاف حاصل ہو۔ آپ کہیں گے اچھا تو جن ملکوں میں چوریاں نہیں ہوتی، انصاف ہوتا ہے، چوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، جہاں تھوڑا سا انصاف ہوتا ہے تو کیا وہاں کی زندگی اچھی؟ وہاں کی زندگی بھی اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو باہر سے انصاف تو مل جاتا ہے، دل کو سکون نہیں ہے، دلوں کو اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ دل کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے۔ جب تک دل اللہ کی یاد نہ کرے اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملتا۔ جیسے مچھلی کو اللہ نے بنایا پانی میں رہنے کے لیے، مچھلی کو بہت اچھا کارپیٹ بچھا کر کے اس کے اوپر سلا دو تو اس کو سکون نہیں ملے گا، سونے چاندی کا گھر بنا دو اس کے لیے اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کو تو پانی چاہیے، چاہے گندا ہو، چاہے گدلا ہو، چاہے کیچڑ ہو، اس کو پانی چاہیے۔ بالکل اسی طرح چاہے جتنی دولت ہو، چاہے جتنا عمدہ مکان ہو، چاہے جتنا اچھا ایئر کنڈیشن روم ہو، چاہے جتنے اچھے صوفے ہوں، بستر ہو، تکیہ ہو، اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اور اللہ کی یاد کب آئے گی؟ جب اللہ کا یقین ہوگا، جب آخرت کا یقین ہوگا، وہ سب اللہ کی یاد کے لوازم ہیں۔ تو جب سکون ہی نہیں ملا تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اسی لیے دنیا میں وہ ممالک جہاں 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں، جہاں 100% لوگ کھاتے پیتے ہیں، جہاں زندگی کے وسائل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ وہیں خودکشی ہوتی ہے، کیوں؟ دلوں کو سکون نہیں ہے۔ سب سے ڈنمارک ایک ملک ہے یورپ کا جہاں 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں، جہاں کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہیں رہتا، حکومت سب کے علاج کا انتظام کرتی ہے، حکومت سب کو مکان دیتی ہے، جن کے پاس مکان نہیں ہے گورنمنٹ مکان دیتی ہے، گورنمنٹ ان کو جاب دیتی ہے، جن کے پاس جاب نہیں ہے یا کوئی تجارت نہیں ہے گورنمنٹ ان کو گزارے کا بھتہ دیتی ہے، جو ہمارے یہاں کے اچھی خاصی تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، جس کو آج کل آزادی کہا جاتا ہے، ہر طرح کی آزادی ہے، وہ چاہے انسانوں کی طرح جیے، چاہے جناتوں، چاہے جانوروں کی طرح جیے، اور ماشاءاللہ جیتے بھی ہیں جانوروں کی طرح، آزادی کا پورا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔
تو وہاں کے لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے نا. اور کوئی خوشی میں خودکشی کرتا ہے. جیسے کوئی محبت میں خوشی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. بعض لوگ آتے ہیں غلطی کرتے ہیں طلاق دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں حضرت وہ میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی. بھائی پیار میں کون دیتا ہے طلاق؟ تو غصے میں ہی دیتا ہے نا آدمی. لیکن تمہارا غصہ اتنا بے قابو کیوں ہے؟ تم غصے میں اتنے دیوانے کیوں ہو جاتے ہو کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس غصے کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ کوئی محبت میں بہت محبت ہے, مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آئے اور سوٹ لے کر کے آئے, بیگم مجھے تم سے بہت محبت ہے, میں تمہارے بغیر تو جی بھی نہیں سکتا, اور آج میں تمہارے لیے خصوصی تحفہ لے کر کے آیا ہوں, یہ تمہارے لیے سوٹ ہے اور یہ مٹھائی ہے, یہ لو ایک لڈو کھاؤ اور تم کو ایک طلاق. کوئی کرتا ہے ایسا؟ تو جس طرح خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا, اسی طرح کیا خوشی میں کوئی خودکشی کرتا ہے؟ غمگین ہے لوگ اس لیے خودکشی کرتے ہیں نا. دنیا میں سب سے زیادہ وہی خودکشی ہے. وہ کیوں غمگین ہے؟ ان کے پاس تعلیم ہے, ان کے پاس دولت ہے, ان کے پاس مکان ہے, ان کے پاس زندگی کا ہر سامان ہے, امن و امان ہے, ان کو انصاف ملتا ہے. اس کے باوجود وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ دلوں کو سکون نہیں حاصل. تو پھر یہ کون سی کامیابی ہے؟ کامیاب نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں, جو آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں, جو آخرت کی محنت کرنے والے ہیں, ان کو پیٹ بھر کے روٹی ملے یا آدھی پیٹ ملے, ان کا دل مطمئن ہوتا ہے, ان کا دل خوش ہوتا ہے. اور دنیا کی زندگی تو کیسی بھی ایک کٹ جاتی. جیسے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹرین کا سفر کر رہا ہے آدمی, اگر برتھ نہیں ملی تو سوچتا ہے چلو 1 گھنٹے کی بات ہے, بعد میں گھر میں جا کر کے آرام کروں گا, گھر تو پہنچ جاؤں گا نا. پھر یہ بندہ سوچتا ہے ارے چند دنوں کی بات ہے, پھر جنت میں جا کے آرام کروں گا, اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو ہمیشہ کے لیے آرام ہی آرام ہے, میری قبر جنت کی کیاری بنے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی کی تلاش سب کو ہے, لیکن پوری تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھ لو, پورے زمانے پر نظر ڈال کر دیکھ لو. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک دنیا کے ہر ملک, ہر علاقے, ہر خطے, ہر خاندان, ہر قبیلے, ہر قوم کے ایک ایک فرد کی زندگی پر نظر ڈال کر کے دیکھ لو, تمہیں سارے لوگ دھوکے میں ملیں گے, سارے لوگ نقصان میں ملیں گے, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. یہ بات بتلانے کے لیے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا, اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. ایمان لائے, اللہ کو مانا, اور صرف زبان سے نہیں مانا, واقعی ایسے مانا کہ ان کی زندگی بدلی. یہی تو نیک عمل ہے نا. اور زندگی تب بدلتی ہے جب دل بدلتا ہے. جب تک دل نہ بدلے اس وقت تک زندگی نہیں بدلتی. جب تک دل نیک نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل نیک نہیں ہوتا. نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, کوئی عمل بھی اس وقت تک نیک نہیں ہوتا جب تک دل میں نیکی نہ آئے. اسی لیے منافق کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, اس لیے کہ منافق کے دل میں نیکی نہیں ہوتی, اگرچہ وہ زبان سے دعوے کرتا ہے. تو کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگیاں بنائی. اللہ جیسی زندگی چاہتے ہیں ایسی زندگی بنائی. اللہ کا فضل ہے, ایمان تو ہم سب کو پیدائشی ملا ہے. ہم ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے, ایمان والے ماحول میں پیدا ہوئے, لیکن زندگی بنانے میں کوتاہی ہوئی ہے. اب یہ نیت کر لیں انشاءاللہ اب زندگی بنائیں گے. ایمان جیسی زندگی چاہتا ہے ایسی زندگی بنائیں گے. شیطان جیسی زندگی چاہتا ہے ایسی زندگی نہیں گزاریں گے. ایمان جیسی زندگی چاہتا ہے ایسی زندگی گزاریں گے. اللہ جیسی زندگی چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی بتلائی ایسی زندگی گزاریں. جب انسان اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے, اللہ کے رسول کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے, تو پتہ ہے پھر یہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ یہ انسان دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ خود رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت,
اس کو اللہ تعالیٰ جہاں بھی بیان کرتے ہیں ایک لفظ میں نہیں بیان کرتے، ہر جگہ دو لفظ میں بیان کرتے ہیں۔ دوسری صفات ایک لفظ میں بیان کی جاتی ہیں، رحمت کی صفت کو اللہ تعالیٰ دو لفظوں میں بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک لفظ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ آپ بسم اللہ میں دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحمن میں بھی اللہ کی صفت رحمت بیان ہوئی، الرحیم میں بھی اللہ کی صفت بیان ہوئی۔ ہمارے مولانا نے جو آیات تلاوت فرمائی ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی صفات بیان فرمائی نا، لیکن وہاں بھی دیکھ لیجئے ساری صفات ایک ایک لفظ میں بیان ہوئی، رحمت کی صفت دو لفظ میں بیان ہوئی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد کی صفات هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں، سب کے لیے ایک ایک لفظ، رحمت کے لیے دو لفظ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی رحمت کو بانٹنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر نبی انسانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر کے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام و سردار ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعارف کرایا گیا آپ کیا بن کر آئے، تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ نے انبیاء کرام کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جس کی زندگی میں حقیقت میں ایمان آ جاتا ہے اور نیکی اور تقوی کی زندگی بن جاتی ہے، زندگی ایمان کے تقاضے کے مطابق آ جاتی ہے، وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ پھر وہ بھوکوں کو تلاش کرتا ہے، وہ ننگوں کو تلاش کرتا ہے، وہ بیماروں کو تلاش کرتا ہے، وہ ان کی خدمت کرتا ہے، وہ ان کے کام آتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دنیا کی تکلیف تو معمولی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اصل تکلیف تو آخرت کی تکلیف ہے، ان کو آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے جیسے کوئی بھوکا اس وقت تک بھوک کی تکلیف سے بچ نہیں سکتا جب تک کھانا نہیں کھائے گا، کوئی پیاسا اس وقت تک پیاس کی تکلیف سے بچ نہیں سکتا جب تک پانی نہیں پیے گا، اور سردی کے زمانے میں کوئی ننگا اس وقت تک ٹھنڈک سے بچ نہیں سکتا جب تک کپڑے نہیں پہنے گا۔ تو یہ آدمی جو خدمت کرنا چاہتا ہے وہ جا کے کپڑے پہناتا ہے، وہ جا کے کھانا کھلاتا ہے، وہ جا کے پانی پلاتا ہے، وہ بیمار کو دوا دیتا ہے، اس کا علاج کراتا ہے۔ اور کوئی جہنم سے اس وقت تک بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کو نہیں مانے گا، تو وہ اللہ کی دعوت پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت ہے، رحمت للعالمین کو امتی ہے، اس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے نبی کو مان لیا، اپنی زندگی بنا لی، تقوی کی زندگی بنا لی، تو یہ انسانوں کے لیے رحمت بن گیا، اور اسی رحمت میں اس کی جنت بنتی ہے۔ یہی اس کی تجارت ہے، یہی اس کا کاروبار ہے، یہ ہر جگہ انسانوں کے کام آتا ہے، اور یہیں سے اس کا بھلا ہوتا ہے، یہیں سے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کامیاب لوگ وہی ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکی اور تقوی کی زندگی اپنائی، اپنا دل ٹھیک کیا، اپنے اعمال ٹھیک کیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے یہی معنی ہے، اپنا دل ٹھیک کیا، اپنے اعمال ٹھیک کیے۔ دل ٹھیک کیے بغیر اعمال ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور پھر سب کو تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کی۔ تو جو اصل تکلیف ہے یہاں، چونکہ مختصر صورت ہے نا، بہت کم لفظوں میں بیان کرنا ہے، تو جو سب سے بڑی تکلیف ہے انسان جہنم میں چلا جائے گا، اس سے بچانے کی جو کوشش ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا میں آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، پریشان حال ہے تو اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ وہ حق کی تاکید کرتا ہے، وہ دین کی دعوت دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کی بات سمجھاتا ہے، وہ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر معلوم ہے نہیں سنیں گے، نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو خدمت کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے تاکہ سننے لگیں، جب سن لے تو ہم بات کریں، اور پھر بھی نہیں سنتے تو خدمت کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ آپ بچا دیجیے۔ اور اس کام میں شیطان کا تو نقصان ہے نا، کیونکہ شیطان کو تو جہنم میں جانا ہے، اسے تو جنت میں جانا نہیں، اور رہتا تھا پہلے جنت میں، یہ تو معلوم ہے نا، ہم سے پہلے
ہمارے دادا حضرت آدم سے بھی پہلے وہ جنت پہ رہتا تھا، نکالا گیا تھا وہاں سے۔ کیوں نکالا گیا تھا؟ کس کی وجہ سے نکالا گیا تھا؟ اتنا تو سب نے سنا ہوگا نا، شیطان جنت سے کس کی وجہ سے نکالا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا گیا تھا نا، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام، یعنی انسانوں کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ تو اس کو ایسی نفرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں تمام انسانوں کو لے کر کے جہنم میں جاؤں، اور صرف جہنم میں نہیں، وہ چاہتا ہے دنیا میں تمام انسان آپس میں لڑیں بھیڑیں ماریں کاٹیں، ایک دوسرے پر ظلم کریں، ایک دوسرے پر زیادتی کریں، دنیا میں نا انصافی ہو، بھوکے مر رہے ہیں مرنے دو، پیاسے رہنے دو، ان میں آپس میں جھگڑے ہوں، یہ چاہتا ہے شیطان۔ اب جب یہ اللہ کا بندہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، یہ رحمت بن جاتا ہے، یہ انسانوں کی دنیا کی تکلیفوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخرت کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے محبت کرتے ہیں، اچھے نیک بندے اس سے محبت کرتے ہیں، شیطان اس سے نفرت کرتا ہے۔ اب جب نفرت کرتا ہے تو شیطان ان تمام لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے جو شیطان کا کہنا ماننے والے، اور وہ ان کو سمجھاتا ہے، دیکھو اس کی بات اگر مان لی گئی نا تو تمہارا تو بڑیا بسترگول ہو جائے گا، تمہاری تو دکان ہی بند ہو جائے گی، تم کو تو کوئی سنے گا بھی نہیں، ہاں یہ تو اس لیے خدمت کرتا ہے کہ شاید اس کو اگلا الیکشن لڑنا ہوگا، اس کو ان لوگوں سے ووٹ لینا ہوگا، اس لیے خدمت کر رہا ہے۔ تو پھر وہ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اب ایسا بندہ جب یہ رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ ان رکاوٹوں کے مقابلے میں جم کر کھڑا رہتا ہے، نہیں جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو، مجھے تو اللہ کی مرضی کا کام کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس کا کہنا مانتے ہیں، جو اس کی بات مانتے ہیں، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہے دیکھو اللہ کے لیے برداشت کرو، یہ سب ہوتا ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے برداشت کرو۔ ایک کاروباری باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے نا، بیٹا کاروبار میں تکلیف آتی ہے، اسے برداشت کیا جاتا ہے تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک کسان اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے نا، بیٹا ہل چلانے میں محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لیڈر اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، ارے ایک بار ہار گئے تو کوئی بات نہیں، اتنے ووٹ ملے نا، ان پر محنت کرنا اور بڑھانے کی کوشش کرنا، ووٹ بینک اگلی مرتبہ جیت جاؤ گے۔ تو ہر ایک اپنے دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ایمان والا اپنے دوسرے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے اللہ کے لیے برداشت کرو، اللہ راضی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، سب کام بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا پوری انسانی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھ لو، جن لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کے سوا سب گھاٹے میں۔ اب ہم بتائیں ہمیں نقصان چاہیے کہ گھاٹا؟ اردو ہی بولی جاتی ہے نا آپ کے شہر میں، بات تو سمجھ میں آ رہی نا؟ اب تک تو سب لوگ سر ہلا رہے تھے ماشاءاللہ۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتلاؤ بھائی، ایمانداری سے بتلاؤ، نفع چاہیے یا نقصان چاہیے؟ تو اگر ہم نقصان کی زندگی گزار رہے تھے تو توبہ کریں گے نا، اور اگر ہماری نفع والی زندگی میں کمی ہے تو اس کمی کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے زیادہ سچی تو کسی کی بات نہیں ہو سکتی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ نے فرمایا اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہوگی؟ بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، اور بہت لمبی باتوں کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، چھوٹی سی بات ہو زندگی بدل جائے، زندگی صحیح رخ پر آ جائے، اور بس ہم اللہ کو منانے میں لگ جائیں اور کام میں لگ جائیں۔ اصل کام ہے، باتیں کرنے تھوڑی آئے ہم دنیا میں، باتیں تو صرف سمجھانے کے لیے، اصل تو کام ہے۔ جیسے دیکھیں ایک ڈرائیور جا رہا ہے، سامنے دو راستے آ گئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، تو جو رہبر بیٹھا ہوا کہ بھائی دائیں موڑ لو، وہ ہو گیا، اصل تو اس کو کام کرنا ہے، اب گاڑی چلانا ہے آگے، بس ہو گئی اتنی بات، اس نے صحیح رخ پر ڈال دیا، منزل پہ پہنچ جائے گا، اگر غلط رخ پر چلا گیا تو منزل سے دور ہو جائے گا۔ بس بیانات اتنے ہی کام کے لیے ہیں کہ صحیح رخ پر زندگی آ جائے، اصل کام ہے۔ اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جو صفات بتلائی ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کریں گے نا، اور اس کے لیے یہیں سے ارادہ کر کے اٹھیں گے، ابھی اسی وقت نیت کر کے اٹھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کامیاب لوگ ہر زمانے میں صرف وہ ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دے، وعملوا الصالحات، اور جن کی پوری زندگی میں ایمان کے تقاضے ہیں،
ظاہر بھی باطن بھی سب میں ایمان کا تقاضا ہے. کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی دکھاوا نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. ہر وقت ان کو یاد رہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں, اور ہر وقت یاد رہتا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. وہ اپنی پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہر کام کرتے وقت اس کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے اس کام کا مجھے اپنی اس بات کا اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا اپنی ذات کا معاملہ. اور وہ دوسروں پر حق کی محنت کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, لوگوں کو حق بات سمجھاتے ہیں, لوگوں کو حق بات کی تاکید کرتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی کے پاس گئے اور اس نے سن لیا تو اس کو سمجھا سکتے ہیں, جو نہیں سنتا اس کو کیا کریں گے؟ اس کی خدمت کرو, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو, انتظار کرو تاکہ وہ سننے کی پوزیشن میں ہو جائے. پھر بھی نہیں سنتا, اس کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتے تھے نا, امت کے لیے حضور دعا کرتے تھے. کون ہے امت؟ سارے انسان حضور کی امت ہے, یعنی پوری انسانیت کے لیے حضور دعا کرتے تھے. یہ جو لفظ بولا جاتا نا حضور امت کے لیے راتوں میں روتے تھے, تو لوگوں کو دھوکا ہو جاتا سن کے, اچھا امت کے لیے روتے تھے, یعنی صرف ہم لوگوں کے لیے روتے تھے. وہ روڈ کے اس پار جو لوگ رہتے ہیں, جن کے عربی میں نام ہوتے ہیں, جن کے فارسی میں نام, ارے پوری انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, ہم نے آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے. حضور دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے روتے تھے. اللہ آج سے ہمیں توفیق دے, ہم دنیا کے ایک ایک انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے روئیں اور اللہ سے مانگیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور پھر اس راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں یہ بندے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں, اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں تم بھی برداشت کرو کہ بھئی دنیا 4 دن کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے آنے دو, لیکن اللہ راضی ہو گئے تو ہم کامیاب ہوئے. اللہ یہ کامیابی مجھے بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے. تو میرے دوستو بس اسی نیت کے ساتھ آج تک جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان سے ہم سچی پکی توبہ کریں, اور آئندہ کے لیے عزم کریں انشاءاللہ. اب ہمیں انسانوں کی خدمت کرنا ہے, ہر انسان کا خادم بننا ہے. خدمت کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا ٹرسٹ بنانا ضروری نہیں ہے, خدمت کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا ادارہ بنانا ضروری نہیں ہے. انسان اپنی ذات سے خادم بن جائے, ادارے بھی بنے تو اچھی بات ہے, لیکن انسان اپنی ذات سے خادم بن جائے. روڈ پر چلے جا رہے ہیں, ایک بیچارہ مزدور ہے, وہ سامان اٹھا رہا ہے, بہت زیادہ, چچا میں بھی تھوڑا سا سامان لے لیتا ہوں, کہاں ہے آپ کا گھر, میں پہنچا دیتا ہوں, اس کے لیے کسی ٹرسٹ کی ضرورت ہے. ایک آدمی ہاتھ گاڑی کھینچ رہا ہے, راستے میں چڑھائی ہے, آپ اپنی گاڑی سے اترے اور ذرا سا ہاتھ لگا دیا, اس کو پہنچا دیا. کوئی بیمار ہے, اس کو اسپتال کا راستہ پہنچا دیا. کوئی بیچارہ پیدل جا رہا ہے, اس کو اپنی گاڑی میں بیٹھایا, اس کے گھر پہنچا دیا. کوئی بھوکا ہے, اس کو کھانا کھلا دیا. کوئی پیاسا ہے, اس کو پانی پلا دیا. بس مزاج بن جائے ہمارا خدمت کا. یہ ہے رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا, یہ خدمت کا مزاج ہوتا ہے, اور یہی خدمت اللہ دعوت بنا دیتا ہے. اسی خدمت سے دلوں کے بند دروازے کھلتے ہیں. اس خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں اور ان کو جہنم سے بچاتے ہیں. اور شیطان ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا, پریشان کرے گا, اور شیطان کے پیچھے چلنے والے کریں گے. تو بس محبت کے ساتھ ان کو نظر انداز کرنا اور اپنے کام میں جمے رہنا, اس کو صبر کہتے ہیں. محبت کے ساتھ ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا, نظر انداز کرنا, اور اپنے کام میں جمے رہنا, اس کو صبر کہتے ہیں. تو ان سارے کاموں کو کرنے کی ہم نیت کر لیں. اب تک جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ہم ان سے توبہ کر لیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہو. تو اس کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. اب پوری زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے, اب اللہ کا ہر حکم پورا کریں گے, کوئی حکم نہیں توڑیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. توبہ کے کلمات پڑھیں. اور جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کی پابندی کرنے سے توبہ کو باقی رکھنا آسان ہوتا ہے، اس کے پورے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور روزانہ صبح اور شام دونوں وقت کچھ وقت فارغ کریں خالص اللہ کی یاد کے لیے، دل اللہ سے لگا کر کے بیٹھیں۔ ابھی اس کا طریقہ بتلائیں گے، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ سے رابطہ کریں، اپنے حالات کی اطلاع کریں، واٹس ایپ کے ذریعے، اگر ملاقات نہیں ہوتی تو واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع کریں، اور جب بھی واٹس ایپ پر کچھ لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اور آپ کے قریب میں بنگلور میں ہر مہینے الحمدللہ تقریباً ہر مہینے خانقاہ کی مجلس ہوتی ہے، مفتی نعیم صاحب اور ان کے بعد دوسرے احباب بہت پابندی سے تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو حضرات وہاں آ سکیں، وہاں کی شب گزاری میں اور وہاں کے اعمال میں شریک ہو تو انشاءاللہ ان کو نفع زیادہ محسوس ہوگا، اپنے اندر بڑی تبدیلیاں محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ ہر مہینے نہیں آ سکتے تو کچھ ترتیب بنا کر کے کسی مہینے میں کچھ لوگ آ جائیں، کسی مہینے میں کچھ لوگ آ جائیں، اس طرح آتے رہیں۔ جتنا اللہ کی محبت دل میں پڑھے گی ہمارے ہر دینی کام میں اتنی جان بڑھے گی، چاہے پڑھنے پڑھانے کا کام ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے لکھنے کا کام ہو، ہماری عبادتیں، ہماری پوری دینی زندگی میں جان آئے گی۔ جیسے زمین میں پانی پڑتا ہے نا تو جتنے درخت ہیں سب سیراب ہوتے ہیں، جتنی کھیتی ہے سب سیراب ہوتی ہے، کھیتی کچھ بھی ہو، آپ نے آلو بویا ہو کہ ادرک بویا ہو کہ مرچی بویا ہو، کچھ بھی، اسی طرح آپ دین کے جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ اس کام میں جان آئے گی۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، مشق بھی ہو جائے مراقبے کی، روزانہ صبح و شام کس طرح مراقبہ کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے خالی فرما دیجیے، اللہ مردوں کی بھی اصلاح فرما دیجیے، عورتوں کی بھی اصلاح فرما دیجیے، بچوں کی بھی اصلاح فرما دیجیے، بوڑھوں کی بھی اصلاح فرما دیجیے، اللہ خاص طور سے جوانوں کی اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ شیطان ہمارے جوانوں کے ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ سب کو عزت کی، عصمت کی، عفت کی زندگی عطا فرما دیجیے۔
اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، ہماری زبانوں کو پاک کر دیجئے، اللہ ہمارے خیالات کو پاک کر دیجئے، اللہ ہمارے انگ انگ میں روے روے میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، اللہ ہمارے پورے وجود سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، اللہ ہمارے پورے وجود سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، اللہ اب تک کی زندگی میں جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے، بقیہ زندگی کو گزشتہ زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اللہ آپ نے جس کو کامیابی کہا ہے اللہ وہ کامیابی ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ شیطان نے انسانوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اللہ دنیا سے دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ بہت دھوکہ کھا چکے، بہت زندگی ضائع کر چکے، زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کر چکے، اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی ہمت نہیں ہے، اللہ ہمارا حساب آسان فرما دیجیے، اللہ ہمارا حساب آسان فرما دیجیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا حصہ نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں بقیہ انسانوں کے لیے سراپا رحمت بنا دیجیے، انسانوں کا خادم بنا دیجیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دنیا میں بھی انسانوں کا دکھ درد دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ سب کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، پیارے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لیجئے، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت اور تاریکی دور فرما دیجئے، دلوں کا زنگ دور فرما دیجئے، دلوں کا کھوڑ دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، روشن کر دیجئے، اللہ نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، اللہ نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، دلوں کا سرور عطا فرما دیجئے، اللہ خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، اللہ سجدوں کا سرور عطا فرمائیے، دل کا ذکر کا نور نصیب فرمائیے، اللہ آخر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے، اللہ آخر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔